علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر اسلام میں فضیلت کی بنیاد صرف اور صرف تقوی ہی ہے تو صرف مدینہ شریف میں موت آنے کی فضیلت کیوں بیان ہوئی ہے؟ ان دونوں باتوں میں کھلا تضاد نظر آتا ہے جس کی وضاحت علی بھائی سے درکار ہے، شکریہ۔ یہ تضاد اس لیے میرے بھائی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو دین آدھا بتایا گیا ہے۔ ایبسولوٹلی رول تو یہی ہے جو سورہ الحجرات میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ جنرل رول ہے، لیکن کچھ چیزیں اسپیسیفائی بھی ہیں اس کو ڈیٹم مانتے ہوئے۔ مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں، جی ہے، تو یہ جو ہمارے محلے میں مسجدیں ہیں یہ کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے۔ تو اگر یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے تو نماز پڑھنے میں ثواب کا فرق کیوں ہے اتنا زیادہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اس جگہ کو زیادہ اہمیت دی ہے ایز کمپیئر ٹو باقی مساجد کے۔ لیکن جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو آپ جا کے کعبے میں دفن کر دیں یا ادھر کسی مسجد میں دفن کر دیں، وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ کاری نہ دئیو، میں ویسے فار دی سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں، اصل بنیاد تقوی ہی ہے۔ لیکن اگر تقوی ہو اور ساتھ نسبت بھی ہو تو پھر اس شخص کا پلڑا بھاری ہے جس کی نسبت اونچی ہے۔ لیکن صرف نسبت ہو، اعمال کوئی نہ ہو تو ابو لہب ہے، ہاشمی نہیں تھا۔ اور اگر نسبت ہو اور اعمال بھی ہو تو حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر یا عبد الرحمن بن ابی بکر جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہوں گے، وہ بھی تو صحابہ کے بیٹے ہیں نا۔ پھر یہ ہے، پھر سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ تو نسبت پلس تقوی، لیکن تقوی ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے، نسبت جو ہے آپ سمجھ لیں کیٹالسٹ ہے، جیسے وہ کیمیکل ریئیکشن میں کہتے ہیں کیٹالسٹ۔ اور یہ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کے لیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اس اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی اور تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی۔ بنو اسرائیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا سیدنا اسحاق، ان کے آگے بیٹے اسرائیل جن کو ہم حضرت یعقوب بھی کہتے ہیں، ان کی اولاد کو اللہ نے تمام جان والوں پہ فضیلت دی، تو اللہ نے دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو فضیلت دے دی جب ہمارے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اس لیے آیا کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے خلافت صرف قریش میں رہے گی، قریش نان قریشی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ قریشی چاہے وہ ہاشمی ہو، چاہے اموی ہو، عباسی ہو، خلافت ان میں رہے گی۔ تو کیا باقی مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن وہ نسبت اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ مدینہ شریف میں صرف چھڑا مدینہ شریف مرنے میں کچھ نہیں ہونا، بلکہ آپ نیک بھی ہیں تب بھی کچھ نہیں ہونا جب تک فرقہ آپ کا وہ والا نہیں ہے۔ ہاں سر، شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے کتاب لکھی فضائل اعمال، وہ بقیع غرقد میں دفن ہے، وہ مسجد نبی میں درس بھی دیتے تھے، اس زمانے میں صوفیوں کا دور تھا نا۔ تو آپ بریلویوں سے منوا لیں نا کہ شیخ زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مانیں گے؟ تو پھر یہ ہمیں کو کہتے ہیں بقیع غرقد میں دفن ہونے والا معاملہ نہیں مانیں گے۔ اور دوسری طرف الیاس قادری صاحب، یہ جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کے جو مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں مدفن ہے۔ تو کیا دیوبندی ان کو اولیاء اللہ میں سے مان لیں گے؟ مسجد نبوی شریف میں ایک جنت کا ٹکڑا بھی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، جس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے ریاض الجنہ کے اوپر، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو امام بخاری کا عقیدہ آپ دیکھیں، انہوں نے قبر رسول ہیڈنگ بنائی ہے، حالانکہ حدیث میں قبر رسول نہیں تھا، حدیث میں تھا میرے گھر سے میرے ممبر۔ تو چونکہ اس گھر میں اب قبر رسول ہے تو امام بخاری نے امت کو یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں ہے، تو وہ تو بہت فضیلت والی جگہ ہے۔ باقی جو بقیع غرقد سامنے جو قبرستان ہے وہ بھی فضیلت والا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص مدینے کے مصائب اور تکلیفوں پہ صبر کرے قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔
اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تم میں سے جس شخص سے ہو سکے تو مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، یعنی مراد ہے مدینہ چھوڑ کے نہ جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، انہوں نے مدینہ شریف نہیں چھوڑا۔ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں دجال جو ہے مدینے میں داخل نہیں ہوگا، مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوں گے جو دجال کو اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ مدینہ شریف کی ایک فضیلت تو ہے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ، ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، یعنی اللہ کے اذن سے۔ اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح کر، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اے اللہ، مدینے کے مد میں، مدینے کے سا میں، یعنی میجرمنٹ کے جو انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے لیٹرز اور کلو گرامز ہیں، اس میں برکت عطا فرما۔ اور صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر کہا کرتے تھے اے اللہ، یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا۔ اور یہ صحیح بخاری میں ہی ہے کہ سیدنا عمر کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں، کہ شہادت کی موت بھی ملی، مسجد نبی میں زخم لگا اور شہید ہوئے بعد میں کچھ دن بعد، اور مدینے میں موت آ گئی ان کو، شہادت بھی مل گئی، اور ایک تیسری چیز بھی مل گئی، قبر رسول کے ساتھ جگہ مل گئی۔